السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اس سال صدقہ فطر کی رقم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، رانچی سے کتنی رقم طے ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، اور اس کے متعلق 2 ویڈیو انشاءاللہ آئیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی کا ہونا لازم ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی کا ہونا لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے، یعنی 1 سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کے لیے 1 سال ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی آپ پر واجب ہوا آپ دے دیجئے، اس میں 1 سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ہے، مرد، عورت، بچے سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو نابالغ اولاد ہے، چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ان کے طرف سے باپ ادا کریں گے، اور اگر بالغ ہو گیا تو پھر باپ کا ذمہ ساقط، باپ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ عام طور پر رمضان المبارک میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی غلطیاں مان کے چلیے، صغیرہ، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو صدقہ فطر جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ غلطیاں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اور گناہ معاف کرنے کے بعد ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں، ہماری تراویح، ذکر اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر دینے میں بالکل کوتاہی نہ کرے۔ صدقہ فطر عام طور پر میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہلے ہی دے دیتے ہیں، 10 رمضان کو یا 2-3 رمضان کو، لیکن اصل صدقہ فطر دینے کا جو وقت ہے وہ عید سے 1-2 روز پہلے دیجیے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے 1-2 روز پہلے دیجیے گا تو اس میں غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ عام طور پر صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے وہ گیہوں کے وزن کے برابر یا اس کی قیمت کے برابر دیا جاتا ہے، یعنی نصف صاع، اور یا پھر اسی کی قیمت پر دیا جاتا ہے، جو کہ غریب کو دینے سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ 1 صاع کھجور یا کشمش یا جو، پنیر کی قیمت سے اگر دیجیے گا تو کم سے کم غریبوں کو ملے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی خطبہ کے دوران لوگوں کو یہی حکم دیے کہ تم بھائی، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے تو تم 1 صاع کھجور اور کشمش کے برابر صدقہ فطر ادا کرو۔ تو آئیے اس سال امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور رانچی امارت شریعہ سے کتنی رقم طے ہوئی ہے، ادارہ شریعہ سے کتنی رقم، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ گیہوں اگر آپ دے رہے ہیں تو نصف صاع دینا ہے۔ نصف صاع اگر آپ کلو کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 1 کلو 692 گرام اس کا وزن ہوتا ہے، 1 کلو 692 گرام نصف صاع کا۔ اگر اس کی قیمت آپ دینا چاہتے ہیں تو 60 روپیہ دیجیے گا، نصف صاع گیہوں یعنی 1 کلو 692 گرام کا، اور بازار میں بھی آپ اس کا ریٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ 60 سے اوپر جتنا دے سکتے ہیں، 70، 80۔ اسی طریقے سے جو 1 صاع، جس کا وزن اگر کیا جائے تو 1 صاع بیٹھتا ہے 3 کلو 384 گرام، تو اس کی قیمت جو بازار میں ہے ابھی رانچی، جھارکھنڈ میں یا بہار وغیرہ میں، وہ 154 روپیہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ
کہیں کہیں پہ تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہو تو آپ بازار میں معلوم کر لیں۔ 154 سے زیادہ دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کشمش، تو کشمش 1 سا، تو یہ وزن اگر کیجئے گا 1 سا کا تو 3 کلو 384 گرام، 3 کلو 384 گرام۔ اس کی قیمت اگر آپ طے کیجئے گا تو 1016 روپیہ بیٹھتا ہے، جو بازار میں بھی آپ جا کر ریٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ کھجور جو ہے وہ 1 سا، 1 کلو کے اعتبار سے سمجھ لیجئے 3 کلو 384 گرام۔ اس کی جو ریٹ ہے بازار میں کھجور کی وہ 1185 روپیہ۔ آپ اس میں 1200 دیجئے، 1300 دیجئے، یہ آپ کے اوپر بڑھنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے۔ پنیر 1 سا، یہ بھی آپ کا 3 کلو 384 گرام، تو اس کا اگر بازار میں ریٹ معلوم کیجئے گا تو 1185 روپیہ اس کا ریٹ ہے۔ تو آپ بڑھا کر دیجئے، گھٹنا نہیں چاہیے، بازار میں بھی ریٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان 60 روپیہ ہی پر اکتفا کرتے ہیں، بس شارٹ کٹ میں نکلنا چاہتے ہیں۔ بھائی اتنا کم سے کم دینا چاہیے جو مالدار ہے، کہ ملے غریب کو، یا مدارس میں جائے تو کچھ منافع ہو، اس سے فائدہ ہو۔ اور صدقہ فطر دینے میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ صدقہ فطر کی رقم آپ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، ہاں مدارس میں بچوں کے لیے دے سکتے ہیں۔ مدارس کے تعمیر میں، بلڈنگ میں نہیں دے سکتے، وہ بچے وہاں جو پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہاں اس لیے وہاں دیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر بیوی پر ذمہ ہے، اگر بیوی نہیں دیں گی تو وہ گنہگار ہوگی، لیکن اگر شوہر دے دے تو بیوی کے ذمہ سے ساقط ہو جاوے گا۔ اسی طریقے سے بالغ اولاد پر خود صدقہ فطر دینا ہے جو بڑے ہیں، لیکن اگر باپ دے دے ان کے طرف سے اور معلوم ہو ان کو تو پھر صدقہ فطر ادا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔